اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ سورہ اعراف آیت نمبر 162 163 کی تشریح اس کے تعلق سے بات کر رہے تھے، لیکن پچھلے ہفتے تھوڑا سا کم وقت میں تو بات ہماری مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ، یہ بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف یہ واقعہ جو پیش آیا تھا بنی اسرائیل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے دور نبوت میں۔ اور چونکہ میں ریکیپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، اور یہ کس واقعے سے، تو اس کی شروعات اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ محبوب آپ ان یہودیوں سے، یعنی جو مدینہ پاک کے قریب جو یہودی جو رہ رہے ہیں، ان یہودیوں سے اس بستی کے بارے میں سوال کریں جو بستی جو اس القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، کہ جو بستی جو علاقہ وہ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے پر۔ تو آپ جانتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک کے جو اس کے قریب میں جو یہودی رہتے تھے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سرزنش کے طور پہ، یعنی جس کو آپ اگر انگلش میں کہیں تو کرٹیسائز کرنے کے لیے، اور ان پہ تنقید، اور یہ کہ ان پہ آپ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ تم لوگ ایک دم اپنے باپ دادا پہ پڑے ہو۔ ان یہودیوں سے جو مدینہ پاک کے قریب جو یہودی رہتے تھے کہ تم لوگ اپنے باپ داداؤں کی جس طریقے سے تمہارے باپ دادا تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین کی، اور انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اطاعت نہیں کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور اپنے انبیاء کرام کی اطاعت نہیں کی، تو اسی طریقے سے تم میرے ساتھ بھی، میری بھی اطاعت تم نہیں کر رہے، اور اسی طریقے سے جو رویہ تمہارے باپ داداؤں نے اپنایا تھا اپنے ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، وہی رویہ تم لوگ اس وقت بھی اپنائے۔ تو اس کے جواب میں یہودی یہ کہتے کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں، ہمارے باپ دادا تو بڑے اچھے تھے، بڑے اللہ تعالیٰ کے بڑے فرما بردار تھے، وہ تو سارے انبیاء کے بڑے اطاعت گزار تھے۔ تو ان کو یہ خیال تھا کہ جو ہمارے باپ دادا کر گزرے ہیں، چونکہ یہاں عرب کے لوگوں ان کو کیا پتہ، جو عرب کے لوگ ہیں جو یہودی نہیں ہیں ان کو کیا پتہ ہمارے باپ داداؤں کے کرتوت۔ تو اب اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے باپ داداؤں کے کرتوت تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ میرے محبوب آپ ان سے سوال کریے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا بڑے معصوم تھے، بڑے نیک تھے، اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے، اور اپنے انبیاء کرام کے اطاعت گزار تھے، تو آپ ان سے سوال کریں اس بستی کے بارے میں کہ جو بستی دریا کے کنارے تھی۔ اور اس کی میں نے تفصیل سے بیان کی تھی، بس مختصراً یہ کہ جو بستی اس طریقے سے کہ وہ بستی جو اللہ پاک نے فرمایا، میں اس کا صرف ترجمہ کر دوں کہ اذ یعدون فی السبت، کہ ان بستی والوں نے سنیچر کے معاملے میں، یعنی سبت کے معاملے میں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی حد سے تجاوز کیے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون، کہ جب سنیچر کا دن آتا تو وہ ان کے پاس مچھلیاں تیرتی ہوئی، یعنی شرعاؤں تو تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سنیچر نہیں ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اسی طریقے سے ہم ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے نافرمان ہوتے ہیں، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، ایسے ہی ہم آزماتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت کے نافرمان اور اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر یہ ترجمہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور یاد کرو کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ آپ ان کو کیوں نصیحت کرتے ہیں، ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہیں، اللہ مہلکہم، کہ اللہ پاک ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں بڑی سخت اذیت ناک عذاب دینے والا ہے۔ تو قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون، تو ان لوگوں نے جو لوگ
ان کو نصیحت کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو. انہوں نے کہا ہم اس لیے ان کو نصیحت کر رہے ہیں معذرۃ الی ربکم، تاکہ یہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ولعلہم یتقون، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہماری مان لی جائے. تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. میں خلاصہ کے طور پہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ جب یہ ہوا، پہلے وہ جو بستی تھی وہ پہلے ہی سے بڑے نافرمان تھے، تو وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے تھے. تو اللہ رب العزت جب آزمانا چاہتا ہے تو کبھی یا تو کئی مرتبہ اس کی یہ بیان گزر چکا ہے، کبھی اچھا اللہ پاک اور عطا فرما دیتا ہے، یعنی نعمتیں بڑھا دیتا ہے آزمائش کے طور پہ، یا اللہ رب العزت نعمتیں گھٹا دیتا ہے آزمائش کے طور پہ. تو ان کی آزمائش یہ تھی کہ چونکہ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ آپ 6 دن جو ہے مرضی کرے جو کہو، جو دل کرے وہ کریے. 6 دن، ایک دن ہے کوئی کام نہیں کر سکتے، ایک دن صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اس دن کوئی کام نہیں کرنا ہے. اور وہ دن سنیچر کا دن تھا. تو پھر اللہ پاک نے آزمائش کے لیے جس دن یہ تھا کہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی دن اللہ پاک نے ان پہ یہ کیا کہ مچھلیاں جو ہوتی تھیں 6 دن آتی نہیں تھیں. یوم اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبت لا تاتیہم، جب 6 دن تو آتی تھی، 6 دن مچھلیاں نہیں آتی تھیں. اور جس دن منع کیا تھا یعنی سنیچر کہ جس دن آپ کو کچھ کام نہیں کرنا ہے، تو جب کچھ کام نہیں کرنا ہے تو مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے. اسی دن مچھلیاں ساری ایک دم کنارے آ جاتی تھیں دریا کے. اسی دن 6 دن تو یہ تھا مرضی کرے جو کرو، تو جو 6 دن تھا نہیں آتی تھی. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لا یثبتون لا تاتیہم، کہ جس دن سنیچر نہیں ہوتا تو نہیں آتی مچھلیاں. اور تو اس میں کیا ہوا، تو جب یہ آزمائش تھی، دراصل اللہ پاک کی طرف سے آزمائش تھی ان کے لیے کہ آیا یہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں اس کو، لالچ تو ہوتے تھے، یا یہ کہ اپنے آپ کو یہ گناہ میں ملوث کر لیتے ہیں اور اس لالچ میں پڑھ کر کے جو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تم یہ کام نہیں کرنا ہے، سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کر سکتے، تو یہ اس میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور کام کرنا شروع کر دیں. دنیاوی کام منع تھا کہ سنیچر کے دن کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ تھا کہ مچھلیاں بھی شکار نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے بتایا تھا یہ عرصیہ تھا، بس یہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگا چونکہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں نے تھوڑی بہت ساری چیزیں بتائی تھی. تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ بھائی منع کیا ہے مچھلی پکڑنے سے کہ مچھلی نہیں پکڑ سکتے، بقیہ اور کام تو کر ہی سکتے ہو. تو ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ ٹھیک ہے مچھلی تو نہیں پکڑتے، کیونکہ مچھلی پکڑنے سے خاص طور پہ منع کیا ہے، تو اور کام کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ جب سنیچر کو مچھلی آتی تھی، جمعہ کو جاتے تھے پہلے گڈھا بناتے تھے، اور سنیچر کو اس گڈھے سے یعنی دریا کے کنارے تھوڑا تھوڑا گڈھا بناتے تھے دور، اور سنیچر کے دن جب جاتے تو اس گڈھے سے جو دریا بنائے ہوئے ہوتے تھے اپنے دریا کو پانی کو نالی بنا کر کے جوڑ دیتے، تاکہ پھر سنیچر کو جو مچھلیاں اس میں دریا میں آتی سمندر میں، وہ ان کے اسی نالی سے ہوتے ہوئے ان کے گڈھے میں آ جاتی. پھر شام میں مطلب جا کر کے اس کو بند کر دیتا کہ ریٹرن نہ ہو پائیں. اور اتوار اس دن نہیں پکڑتے، اور اتوار کو جا کے پکڑ کے لے آتے اور یہ کہتے بھائی ہم نے پکڑا کہاں ہے، ہم نے تو سنیچر کا ہم نے خیال کیا، ہم نے سنیچر کو تو ہم نے مچھلی نہیں شکار کیا ہے، ہم نے تو پکڑا ہے اپنے ہاتھ سے، تو سنڈے کو پکڑا ہے وہ. لیکن دراصل تو جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ کی نبوت کا زمانہ آیا، یہ کام کافی سالوں سے چل رہا تھا. تو حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں کہا یہ تم شکار دراصل جو منع فرمایا ہے، جو اصل روح ہے منع کرنے کا کہ سنیچر کے دن تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو. اور یہ کہ شکار تو کر ہی رہے ہو نا، اصل شکار تو تم سنیچر ہی کو کر رہے ہو، تو سارا تم خلاف ورزی کر رہے ہو. تو جب انہوں نے نہیں مانا، جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات نہیں مانی، پھر انہوں نے بد دعا دے دی، ان پہ لعنت کر دیا حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. تو جب لعنت کیا تو یہ ہوا عذاب آیا. تو اس کے جو عذاب آیا اس کے بعد میں ذکر ہے، اس سے بعد میں پھر اللہ پاک نے ایک دوسری بات ذکر فرمائی اس دوسری آیت میں کہ جب یہ ہوا تھا یہ کام تو 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ جو یہ حرکت کرتا تھا، ایک گروہ وہ جو منع کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ جو کرتا تو نہیں تھا لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور جو منع کر رہے تھے ان سے کہتا تھا بھائی ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بس اب اللہ پاک کا عذاب کا انتظار ہے، اللہ مہلکہم، اللہ پاک ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ پاک ان کو بڑا سخت عذاب دے گا. تو جو ان کو منع کر رہے تھے
ان سے کہتے ہیں کہ جو منع نہیں کرتے تھے اس دوسرے گروہ سے کہ بھائی ہم منع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کل پروردگار کو اللہ میدان محشر میں جواب دے سکیں کہ پروردگار ہم نے اپنے اب کام کر دیا تھا، ہم نے ان کو غلط کام سے روک دیا تھا. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور یا ہو سکتا ہے ہم جب ان کو منع کریں باز آ جائیں. تو اللہ پاک نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ لوگ بھلا بیٹھے اس نصیحت کو جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، یعنی جو انہیں حکم دیا گیا تھا. فلما نسوا، تو جب وہ لوگ بھلا بیٹھے، ما ذکروا به، اس چیز کو بھلا بیٹھے جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا. انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے انہیں نجات دیا جو لوگ اس غلط کام سے روکتے تھے. انجینا الذین، ہم نے نجات دی، الذین ینہون عن السوء، ان لوگوں کو نجات دی جو غلط کام سے روکتے تھے، جو برائی سے روکتے تھے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ان لوگوں کو ہم نے عذاب میں گرفتار کر لیا، ان ظالموں کو، بعذاب بئیس، ایک ذلت آمیز، ایک جس کو بولتے ہیں نا تحقیر آمیز، ذلت والا بڑا تحقیر آمیز، ان کو ہم نے اس عذاب میں، ایک ظالموں کو ایک برے عذاب میں ہم نے ان کو گرفتار کر لیا. بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو جانتے کیا ہوا؟ وہ جب ایسا ہو گیا بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے، تو جو گروہ نہیں مانتا، جو گروہ ان کو سمجھا رہا تھا، یعنی وہ کام کر بھی نہیں رہے تھے، سمجھاتے تھے، انہوں نے کہا بھائی اب ہم تم سے قطع تعلق کرتے ہیں، تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو بستی میں دیوار بنائی گئی، بستی میں کہ تم ادھر رہو جو لوگ نہیں مانتے تھے، اور ہم لوگ ادھر رہیں گے، ہم اللہ پاک کا حکم کی فرما بردار ہیں تو ہم ادھر رہیں گے. تو بستی میں ایک دیوار بنائی گئی. تو وہ ان کا صرف دروازہ ہوتا تھا، ادھر سے ادھر آنے جانے کے لیے ایک دروازہ بنایا گیا، اس دروازے کے ذریعے لوگ آتے جاتے تھے. تو جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں بد دعا فرمائی، تو ہوا کیا، ایک دن ہوا کہ وہ سب سوئے، مطلب یہ لوگ یعنی جو لوگ فرما بردار تھے وہ جب سوئے، جب صبح اٹھے تو دیکھے آج ادھر سے کوئی ہلچل ہے ہی نہیں اس طرف سے، یعنی جو لوگ نافرمان تھے ان کی طرف سے کوئی آ جا رہا ہی نہیں، ادھر کوئی آ ہی نہیں رہا آج. تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ زیادہ شراب پی لیے، پیک یعنی جس کو بولتے ہیں نا اپنی زبان میں زیادہ پیک لگا لیا، تو سب شراب کے نشے میں سب سو گئے. جب دیکھا کوئی نہیں آ رہا ہے تو یہ لوگ دیوار پہ کھڑے ہوئے کچھ لوگ، تو دیکھا کہ یہ تو سارے کے سارے سب بندر بن گئے اور خنزیر بن گئے. تو یہ لوگ گئے، اس میں داخل ہوئے، جو لوگ نافرمانی نہیں کرتے تھے، یعنی جو اللہ پاک کے فرما بردار تھے، وہ لوگ ان کے پاس گئے. اب اللہ پاک نے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا کہ ان کا چہرہ مسخ کر دیا، ان کی حیت مسخ کر دی، لیکن ان کا عقل و دماغ سب کام کر رہا تھا. تو جب یہ لوگ گئے تو ان کے جو رشتہ دار تھے، جو اللہ پاک کے نیک بندے تھے، یعنی جو فرما بردار تھے، تو جو بندر بن گئے تھے وہ سب ان کو پہچانتے تھے، تو سب پہچانتے تھے. تو وہ آ کر کے کپڑا پکڑتے اور روتے تھے. کوئی پکڑا آتا، اب یہ کوئی کپڑا پکڑ رہا ہے تو کوئی ان کو مطلب بندر ہو کر کے وہ کپڑا پکڑتا، وہ پہچانتا تھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہے. اب اور یہ جو اچھے لوگ تھے وہ بندروں میں کیا پہچانے کہ کون میرا رشتہ دار ہے. تو ان کے سب کے ساتھ یہ ہوتا تھا، وہ جو بندر بن گئے تھے وہ ان کا کپڑا پکڑ کر کے ان کے قریب آ کر کے ان کو پکڑ کر کے وہ روتے تھے سارے بندر. اور یہ خنزیر کی جو شکل بن گئی، چونکہ میں نے بتایا تھا ایک روایت میں یہ ہے کہ جو نوجوان تھے تو وہ تو نوجوان بنے بندر، اور جو ان کے بڈھے تھے وہ خنزیر ان کو، اور ایک روایت میں ہے کہ سارے بندر بنے. تو جو بھی ہو، لیکن یہ کہ اس میں تو قردت کا لفظ تو اسی میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فلما آتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، فلما آتوا، تو جب انہوں نے نافرمانی کے حد کو تجاوز کر دیا، یعنی جو ہم نے اس پہ قید لگایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، فلما آتوا عما نہوا عنہ، اس چیز سے جس چیز سے ہم نے منع کیا تھا اس چیز سے باز نہیں آئے، وہی کام کر ڈالا. قلنا لهم، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردة خاسئین، کہ تم سب کے سب ایک دھتکارے ہوئے یعنی ہماری بارگاہ سے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. کونوا قردة، قردة معنی ہوتا ہے بندر، خاسئین یعنی اپنی بارگاہ سے کسی کو آپ ڈانٹ کے بھگا دیجیے اپنے بارگاہ سے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے قلنا لهم، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردة خاسئین، کہ تم سب کے سب دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو جب یہ ہو گیا وہ بڑے روتے تھے. تو جو نیک لوگ جو تھے ان سے کہتے تھے ہم لوگوں نے نہیں منع کیا تھا کہ تم ایسی حرکت نہ کرنا. تو اب بس وہ صرف رو رہے تھے. روایت میں ہے کہ 3 دن تک
3 دن تک وہ لوگ روتے رہے. 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے سب مر گئے. یہ سارے کے سارے اس میں یہ مر گئے. اس آیت سے اس میں بڑی چیزیں اس میں معلوم ہیں. ایک تو اب یہ تو مطلب بستی کا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ کیسے افراد تھے. اس میں ایک یہ کہ جو شرعی احکام ہیں انہوں نے شرعی احکام کی تعویل کی. کیسے کہ مطلب دیکھیے ہم تو شکار کرنے کا حکم ہے کہ نا مچھلی پکڑنے کا, تو اس کو تو ہم تو پکڑ نہیں رہے. تو انہوں نے ایک شریعت کا جو حکم تھا اس کو اب خلاف ورزی کرنے کے لیے اس نے بیجا تعویل کی. تو اسی لیے اس میں بڑی عبرت یہ ہے کہ جو لوگ شرعی احکام کو باطل کرنے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, یعنی اپنے خواہش کے مطابق, جو شرعی کا احکام تو حکم ہے کہ یہ کام نہ کرو, حرام کام ہے, لیکن طریقے سے طرح طرح سے ادھر ادھر گھما پھرا کے کسی بھی طریقے سے بس کہ یہ نہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے. جیسے آج کل سود کا مسئلہ ہے, یہ بڑا اہم ہے. تو سود میں ایک عجیب طریقے سے کر کے جائز, لوگ کہتے ہیں یہ نہیں وہ ہے, اس طریقے سے جائز ہے, اس طریقے سے. تو جائز کرنا یعنی حرام کام کو اپنے لیے بہانہ بنا کر کے جائز کرنا. تو اس واقعے سے ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے, یعنی جو شرعی احکام ہیں اس کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے قسم قسم کے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے. انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت ان کے اس جرم کی وجہ سے کہیں اللہ رب العزت ان کی بھی شکلیں نہ بگاڑ دے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے, کہ آپ نے فرمایا کہ جیسا یہودیوں نے کیا, کیا تم اس طرح اے لوگوں کہ جس طریقے سے یہودیوں نے کیا تم اس طریقے سے نہ کرنا, کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو. جیسا کہ یہودیوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا انہوں نے بہانہ بنا کر کے, ہر قسم کے بہانہ بنا کر کے اس کو حلال کر لیا. تو اے لوگوں تم اس طریقے سے نہ کرنا. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے. جو حکم شرع کو کوئی باطل کرنے کے لیے, اس کو خراب ٹھہرانے کے لیے اس میں اور وہ ہیلا کرنا حرام ہے. لیکن جیسا کہ یہاں ذکر ہے, البتہ کوئی حکم شرعی ہے, اس حکم شرعی کو دوسرے حکم شرعی دوسرے طریقے سے حاصل کرنے کے لیے وہ ہیلا کرنا جائز ہے. جیسے بہت ابھی مثال کے طور پہ زکوٰۃ مدرسے میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ زکوٰۃ کا اللہ پاک نے حکم فرمایا, لیکن زکوٰۃ کو مدرسے میں استعمال کرنے کے لیے ہیلے شرعی کیا جاتا ہے. اس شرعی طور پہ اس ایک ہیلا تلاشا جاتا ہے کہ وہ چیز جو ناجائز تھی وہ حلال جائز ہو جائے. ایسے ایک مثال جو قرآن پاک ہی میں خود ہے, اور وہی قرآن پاک کی ہی مثال سے ہم اسلام یعنی جو علماء کرام ہیں, مفسرین ہیں, محدثین ہیں, انہوں نے اور فقہاء اعظام نے اس قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے اس کو مطلب ایک سورس کے طور پہ استعمال کر کے بہت ساری چیزوں میں جو حرام تھا تو اس کو ہیل شرعی کے طور پہ جائز کی ایک صورت نکالی. تو ایک تو وہ جیسے میں نے بتایا کہ جیسے تو پہلا چیز یہ کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے. جیسا کہ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حکم شرعی حرام تھا, انہوں نے حکم یہ تھا کوئی کام نہیں کرنا ہے, مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم پکڑ تو نہیں رہے لیکن کر رہے تھے, تو اس طریقے سے حرام ہے. لیکن اگر حکم شرعی کو کسی دوسرے طریقے سے حاصل کرنے کے لیے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس حکم شرعی پر عمل بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو دوسرا طریقے اختیار کر کے اس پر عمل اگر کریں گے تو یہ ہیلا کرنا جائز ہے. جیسا کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس طریقے سے عمل, یہ اب میں آپ کو بیان کروں. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم, آپ جانتے ہیں, یقین مانیے یہ تو حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ پاک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کا جتنا قریبی بندہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے, اتنے ہی سخت اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم, اللہ پاک نے آپ کو ہر طریقے سے آزمایا, آپ کے اولاد کو چھین کر کے, آپ کے مال کو سلب کر کے ختم کر کے, اور پھر بعد میں آپ کو بیماری دے کر کے. اور تو آپ اولاد جانتے ہیں کیا ہوا, کہ اولاد ایسے تھے کہ ایک لخت میں سارے اولاد کو اللہ پاک نے ان کو مطلب موت دے دی. ایک بعد میں کہ میں پڑھا کہ 16-17 اولاد ایک ساتھ ہلاک مطلب ان کا انتقال ہوا, فوت ہوئے.
اور پھر یہ ہوا کہ بڑے ہزاروں آپ کے جانور تھے، یعنی آپ کے مال کی بات ہے کہ مال کو اللہ پاک نے کیسے آزمایا. تو جب یہ ہوا تو فرمایا کہ اللہ پاک کی امانت تھی، اللہ پاک نے لے لیا. جو میری اولاد تھی اللہ پاک کی امانت تھی، اللہ پاک نے لے لیا. کوئی آپ نے اس پہ جزا فضا نہیں کی. اور اس کے بعد پھر یہ مال کی بات آئی، آپ کے پاس بڑا مال تھا، ہزاروں ہزار میں سب چیزیں، یعنی بکری اور اونٹ وہ سارے اللہ پاک نے سب ختم کر دیا، سارا ختم کر دیا. پھر اس میں بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا کہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، اللہ پاک ہی نے لے لیا، کوئی آپ نے اس میں نہیں کیا. تیسرا جو یہ کہ آپ نے بیماری عطا فرمائی. اب یہاں پہ میں ایک چیز بہت جو بڑا لوگوں میں غلط مشہور ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن انڈیا میں تو ہم جب سنتے تھے چھوٹے تھے کبھی کسی سے، تو بہت غلط مشہور تھا کہ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو کوڑھی کی یا ان کا جسم سڑ گیا تھا تو کیڑے ان سے جسم سے نکلتے تھے تو پھر اسی میں ڈال دیتے تھے، استغفر اللہ. جبکہ آپ جانتے ہیں یہ ایک چیز یہ بھی کہ کبھی بھی کسی بھی نبی کو اللہ پاک یہ تو آزمائش تھی نا دراصل، کبھی بھی کسی بھی نبی کو اللہ پاک کوئی ایسی چیز نہیں دیتا ہے، نہ ان کو جسمانی طور پہ نہ ہی ان کے کیریکٹر میں، کہ جس سے لوگ نفرت کریں. کیونکہ ان کا اصل کام ہوتا ہے نبی کا اللہ پاک کے حکم کو پہنچانا. جب لوگ ان سے نفرت کریں گے، ان سے قریب ہی نہیں آئیں گے، پھر کیسے وہ تبلیغ کریں گے؟ تو یہ اصول ہے، کبھی بھی کسی بھی نبی کو اللہ پاک نے اس طریقے سے نہیں بنایا، کوئی بھی ان کے نہ ہی جسمانی طور پہ اور نہ ہی ان کے کیریکٹر کے حساب سے کہ کوئی ان کے کیریکٹر میں کوئی سوال کر سکے کہ وہ ہے تو ان کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں. ان کو بہترین بنایا کہ کوئی ان کے سوال نہ اٹھا سکے کسی قسم کی کبھی بھی. تو اب یہ چیز کہ ان کے بارے میں یہ کہنا جسمانی طور پہ کہ اللہ پاک نے ان کو یہ دے دیا معاذ اللہ کی، کچھ کہتے ہیں مطلب استغفر اللہ جو میں کہہ رہا ہوں نقل کفر، کہ ان کو کوڑھی کا بیماری ہو گئی، ان کے جسم سڑ گیا تو کیڑے پیدا ہو گئے، وہ کیڑا اٹھا کے پھر اس میں ڈال لیتے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو جو بیماری آزمائش میں ڈالا اللہ پاک نے کئی سالوں تک، وہ یہ تھا جس کو ہم لوگ پھوڑا کہتے ہیں نا، پھوڑے ٹائپ کا، یعنی دانے ٹائپ کا پورے جسم میں کافی دنوں تک. وہ کوئی نفرت کی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی ایسی بیماری پھوڑے ٹائپ کے، یہ کوئی اس طریقے سے نہیں کہ انسان اس سے کراہیت محسوس کرے قریب جانے سے، اس طریقے سے. تو ان کو یہ تھا. بتانا جو چاہ رہا ہوں ہیلہ والی بات. تو ہوا کیا، اس میں دو واقعہ ہے. ایک تو یہ مشہور، جو سب سے زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب بیماری ہو گئی اللہ پاک نے اولاد بھی لے لیا، سارا دولت بھی چھین لیا سمجھ لیجئے. اب بیوی سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی نہیں ساتھ دے رہا، تنے تنہا بیوی ہے. ایک بیوی نے ساتھ دیا بڑی فرما برداری سے. تو ایک واقعہ یہ ہوا، ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ ایک واقعہ، دو واقعہ بھی میں بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ کہیں کام سے آپ کی بیوی تشریف لے گئی تو کچھ لیٹ ہو گیا، کہیں کام سے گئی تو دیر سے تشریف لائی آپ کی خدمت میں. تو اس پر آپ نے قسم کھایا حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا. قسم کھا کر کے کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا اس کو. تو اس کے بعد تو جب یہ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مطلب کہ اس وجہ سے کہا کہ میں 100 کوڑے ماروں گا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک دن کیا ہوا، چونکہ آپ تو بیمار تھے، گھر میں رہتے تھے، تو آپ کے خوراک کے لیے، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کی بیوی جاتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی، تو اس سے گھر مطلب چلتا تھا، کھانے اور خوراک کا ہوتا تھا. تو ہوا کیا، ایک دن آپ کو زیادہ خوراک دے دیا، کھانا آپ کو حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کھانا زیادہ دے دیا. تو حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ گمان ہوا جب کھانا زیادہ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے شاید کسی کے مال کا اس نے خیانت کر کے اس کے ذریعے سے لے آئی ہے اتنا کھانا. ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید وہ کسی کا مال خیانت کے ذریعے حاصل کر لائی ہے. اس پر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے قسم کھا لی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کو 100 چھڑی ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا. تو اب قسم تو کھا لیا ہے. یہ دونوں میں سے کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. دو واقعہ بیان کیا کہ اس وجہ سے قسم کھائی. پہلا واقعہ یہ ہے کہ دیر میں کہیں چلی گئی تھی تو دیر میں آئی تو اس کی وجہ سے قسم کھا لیا کہ میں ان کو 100 کوڑے ماروں گا. اور دوسرا واقعہ یہ کہ زیادہ کھانا دے دیا تو ان کو شک ہوا کہ کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کر لی، کہ زیادہ مال کسی سے لے لیا خیانت کر کے، تو اس پہ غصہ آیا آپ کو. تو اس قسم کھایا کیا آپ نے کہ 100 کوڑے ماروں گا. تو آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے ان پہ کتنی فرما بردار بیوی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو ان کے اللہ پاک نے جو قسم کھایا تھا اس قسم کو اللہ پاک نے تھوڑا نرم کر دیا. سبحان اللہ. حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو بیوی، ان کی بیوی تو ان کا نام بھی تھا رحیمہ بنت افرایم. ان کا نام تھا رحیمہ بنت افرایم. اور تو ان پہ اللہ پاک نے جو رحمت اور تخفیف کا جو سبب بنا کہ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ پر اللہ پاک نے رحمت اور تخفیف یعنی عذاب میں ان کے سزا میں کمی کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیماری کے زمانے میں اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی. اور آپ کے شوہر یعنی حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ آپ سے راضی تھے تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے آپ پہ آسانی فرمائی. اور آپ پہ کیا آسانی فرمائی جانتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اے ایوب، اس سے پیچھے پورا واقعہ بیان ہوا ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ، اے ایوب علیہ السلام تم اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لو، ایک جھاڑو لو. وَخُذْ بِيَدِكَ، اور اپنے ہاتھ میں لو، ضِغْثًا ایک جھاڑو لو، فَاضْرِب بِهِ اور اسی سے مار دو. تو اس میں کیا ہوا؟ جھاڑو میں 100 تیلے لگا دیا. کہا تھا نا 100 کوڑے ماروں گا، تو اس میں کیا بجائے اس کے کہ 100 کوڑے مارے جاتے، اللہ پاک نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ، اے ایوب اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر فَاضْرِب بِهِ پھر اس سے مار دے. وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے قسم کو نہ توڑ. کیونکہ اگر قسم یا تو قسم توڑو گے یا تو عمل کرو گے، دو میں سے کوئی ایک ہوگا. قسم تو کھا لی ہو کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، تو یا تو اس کو 100 کوڑے مار کر کے عمل کرو گے قسم پہ، یا تو قسم توڑنا پڑے گا، نہیں مارو گے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اے ایوب تم اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر فَاضْرِب بِهِ پھر اس سے مار دو. وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے قسم کو نہ توڑو. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. اللہ پاک پھر فرما رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں میں نے اسے بہت صبر کرنے والا پایا. اللہ پاک فرما رہے ہیں حضرت ایوب کے بارے میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا شاندار بندہ ہے. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا شاندار بندہ ہے. انہ اواب، اور یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا توبہ و استغفار کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو آپ جانتے ہیں اس میں ہیلا کی بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے قسم کھایا 100 کوڑے، لیکن اس 100 کوڑے پہ عمل کرنا ہے تو طریقہ اس طریقے سے اپنا ہے کہ کام بھی ہو گیا اور قسم بھی نہیں ٹوٹا. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ پاک نے یہی طریقہ بتایا. یہی آیت ہے جو ہم لوگ ہیلے شرعی کرتے ہیں، جو میں نے مثال دی کہ جو جائز کرنے کے لیے. کیونکہ اگر امت تو ویسے خیرات کم کرتی ہے، اگر اس کو مدرسوں کے لیے اور اگر یہ زکوٰۃ کا پیسہ جائز نہ قرار دیں تو سارے جو دینی تعلیم ہوتا ہے سب بند پڑ جائے گا، پیسہ لوگ دیتے ہی نہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ میں اس میں کیا ہوتا ہے بتا دیں ہیلا شرعی کیسے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے دراصل وہ کسی کے لیے غریب کے لیے، تو وہ پیسہ سارا اکٹھا کر کے غریب کو دے دیا جاتا ہے. پھر وہ غریب چونکہ وہ مالک ہو گیا، وہ غریب مالک ہو گیا، وہ غریب اب چاہے تو اپنا پیسہ اپنی پراپرٹی خرید لے، وہ چاہے اب وہ کسی کو دے دے، اس کا پورا اختیار ہے. تو مدرسے والے کیا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ جاتا ہے تو اس پیسے کو کسی کو دیتے، پھر وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیتے، وہ چونکہ اس کا مالک ہو گیا، پھر وہ پیسہ وہ لوٹا دیتا ہے پورے مدرسے میں. تو اس طریقے سے وہ جائز ہو جاتا ہے. یہ مطلب تو ایک جائز کام کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا جائز طریقہ تلاشا گیا کہ کام بھی ہو گیا اور ادھر بھی ہو گیا. تو اب اس سے ایک چیز اور، اب یہاں پہ عورت کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنا ان کو عظیم یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا کہ تم قسم پہ عمل بھی کر لو اور ان کی بیوی پر یہ رحم فرمایا. تو بیوی کی عظمت اور بیوی کی اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے ایک دو حدیث پاک تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے. اور اس پہ بھی کہ کیونکہ آج کل زمانہ جانتے ہیں لوگ، آج کل سے بھی بیان کرتے ہیں کہ شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے بارے میں. اور آج کل جانتے ہیں جو زمانہ آ گیا بیوی ہی ایسا لگتا ہے حاکم بن گئی ہیں، بیوی ہی حاکم بن گئی ہیں شوہروں کے، اور شوہر تو محکوم بن گئے. جبکہ شریعت نے خود اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد کو حاکم بنایا. یہ بالکل نہیں. اور آپ کتنی فضیلت ہے، میں 2-3 حدیث پاک بیان کروں، آپ اس سے اندازہ لگائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. آپ اس سے اندازہ لگائیں. آقا نے فرمایا اگر کہ میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے لیے سجدہ کرے تو یہ حکم دیتا کہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی سجدہ کرے.
ولو ان رجلا امر امراته ان تنتقل من جبل احمر الى جبل اسود او من جبل اسود الى جبل احمر فكان نولها، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو جبل احمر سے جبل اسود یا جبل اسود سے جبل احمر آنے جانے کا حکم دے تو اس بیوی پر ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے۔ یہ اطاعت و فرما برداری شوہر کا اس کی بیوی پر لازم ہے۔ اس حدیث پاک میں شوہر کا درجہ، شوہر کا رتبہ بیوی کے حق میں اس قدر بلند و بالا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ اسی لیے عورتوں کو اپنے شوہروں کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے، چاہے وہ حکام کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، اپنی استطاعت کو، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اپنی استطاعت کے مطابق انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال ہوا قیل علی رسول اللہ ای الناس خیر، کون سی بیوی بہتر ہے؟ تو آقا نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت، وہ بیوی بہتر ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر کے اس کے چہرے پر خوشی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ التی تسرہ اذا نظر ای النساء خیر، کون سی بیوی بہتر ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیوی کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، وہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ وتطیعہ اذا امر، اور جب اس کا شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ ولا تخالفہ فی نفسہا ولا فی مالہا بما یکرہ، اور شوہر کو جو کچھ بھی ناپسند ہو ان تمام چیزوں سے اپنی جان کو، اپنے مال، یعنی اپنی جان میں بھی، اپنی جان و مال میں شوہر کے حکم کی کوئی بھی خلاف ورزی نہ کرے۔ ایک بات اور، آخری حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنہ، ایما امرأۃ ماتت کہ جو کوئی بیوی دنیا سے کوچ کر جائے، ایما امرأۃ ماتت وزوجها راض عنها، اور اس کا شوہر اگر اس سے راضی ہے، دخلت الجنہ، تو وہ بیوی جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی اگر شوہر اپنی بیوی سے راضی ہے، اب اگر بیوی نے اپنے شوہر کو اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اپنے شوہر کے حقوق کو ادائیگی کر کے یہ اس طریقے سے کیا، اس کو اپنے شوہر کو خوش رکھا ہے، تو اگر وہ بیوی مر جائے تو اگر اس کا شوہر سے راضی ہو تو اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوی جنت میں داخل ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، آج کل تو ہو گیا لوگ تمیز سے بات نہیں، تمیز سے بلاتی بھی نہیں، ایسا لگتا ہے کوئی غلام کو، کسی غلام کو بلا رہے ہیں، اپنے شوہر کو عورتیں اس طریقے سے بلاتی جیسے لگتا ہے کوئی غلام کو، کسی غلام کو بلا رہے ہیں۔ یہ سارا یقین مانیے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا عورتوں پہ۔ اس کی بہت ساری اسباب تھے، ایک اور حدیث پاک بیان کروں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کے تعلق سے عورتوں کے کہ، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی اگر کبھی کبھی شوہر غریب ہو جائے، وہ بالی حیثیت وہ نہ ہو، تو خود ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے، ایسا غلط اختیار کرتے یا خود ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت کہ جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے، تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے خلا لی تو اسے جنت کی خوشبو، وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ اور اس کے بعد یہ جو میں آخری حدیث پڑھ رہا تھا، کیا ایک فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کو ایذا دیتی ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے جسمانی چاہے ذہنی، جو بھی جب ایذا دیتی ہے تو اس سے حور عین کہتی ہیں خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے۔ جو حور عین مطلب جنت کی جو حوریں ہیں وہ کہتی ہیں اے وہ شخص تو اپنے شوہر کو اس کی تکلیف نہ دے، یہ تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ یہ اس سے میں نے بس شوہر کی تھوڑا سا عظمت میں بیان کیا، کیونکہ بڑا آج کل الٹا ہی ہوتا ہے، سارے لوگ الٹا ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ مردوں کہیں بیان کرتے ہیں کہ مرد ان کی ادائیگی کرے، اس کے چکر میں الٹا ہو گیا سارا سماج۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائے، اور خصوصاً دینی تعلیم لوگوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بیان کیا اس سے پہلے بھی کہ کتنی اہمیت ہے دینی تعلیم کی، کیا آپ اس سے بالکل باخبر ہیں؟ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔